اس ویڈیو میں آپ کو جادو کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، کچھ علامتیں بتاتا ہوں، جن کو جاننے کے بعد، جن کو سننے کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے۔ جادو کی وجہ سے آج کل بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ کاروبار میں جادو کر دیا گیا ہے، کاروبار میں بندش کر کے کاروبار کو روک دیا گیا ہے، گھر کے لوگوں پر جادو کر کے بار بار ان کو بیمار کرایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، جادو ایک حقیقت ہے، ایک اٹل چیز ہے۔ جادو کے بارے میں انکار کرنا گویا کہ ایک کفر ہوگا، ایک شرک ہوگا، کیونکہ جادو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا۔ تو ناظرین و سامعین، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی انسان دشمنی میں آ کر بار بار آپ کے اوپر جادو کروا دیتا ہے، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ یہ جو آپ سوچتے ہیں بالکل غلط ہے، کیونکہ شریر قسم کے جنات اور شیاطین انسان کے اوپر خود جادو کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ شریر ہوتے ہی ہیں انسان کو پریشان کرنے کے لیے، اسی لیے وہ خود جادو کرتے ہیں۔ اور یہ جادو ہوتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ تمام چیزیں آپ جانیے تاکہ آپ حفاظت سے رہ سکے، سکون والی زندگی گزار سکے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے شیئر سے ضرورت مند لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ جادو کی علامتیں کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے بعد جادو ہوتا کیوں ہے وہ بھی جانیں گے۔ جادو کی علامت جو ہے ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے۔ نیند میں جادو کی علامتیں یہ ہیں، آپ غور سے سنیے۔ نمبر 1، ہوا میں اڑنا، سمندر یا پہاڑ دیکھنا۔ نمبر 2، درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا نیند کی حالت میں۔ نمبر 4، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا، جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا۔ نمبر 5، برہنہ یعنی ننگا مناظر دیکھنا یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے ہوئے محسوس کرنا۔ ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے یعنی اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، انسانی گندگی دیکھنا۔ نمبر 6، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے، لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ ہیولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب کو بھول جانا۔ نمبر 7، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ نمبر 8، عیسائیوں کے گرجے، صلیب کی نشان یا پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعار کو دیکھنا، ان کی نشانیوں کو دیکھنا۔ اور جاگتے ہوئے جادو کی علامت جو ہے، نمبر 1، جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا۔ نمبر 2، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا۔ نمبر 3، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، تب بھی غلطی کو نہ ماننا۔ نمبر 4، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑا پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، شک پیدا ہو جانا، اور ازدواجی زندگی میں یعنی شوہر اور بیوی کے آپسی معاملات منقطع ہو جانا۔ نمبر 5، ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، پہرے داری کر رہا ہے۔ انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا۔ نمبر 6، ذہن کا معاف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، محسوس کرنا کہ یہ کام کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے۔ گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، غیر ارادی حرکات کا سرزد ہو جانا، یعنی کسی بھی کام کو کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اچانک سا ہو گیا۔ نمبر 7، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا کہ جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً سر یا معدے میں مستقل درد رہنا،
اور دوائی سے بھی افاقہ نہ پانا، دوائی سے بھی شفا نہ پانا، اور متلی ہونا یا قے کا آنا، یہ احساس ہونا لیکن نہ آنا، پاؤں کے ایڑیوں اور پنڈلیوں میں درد رہنا۔ نمبر 8، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا۔ نمبر 9، سستی کا عادی ہو جانا، بکثرت جمائی آنا، بہت زیادہ بھولنا اور کثرت سے نیند کا آنا۔ نمبر 10، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفری خیالات آنا، مسجد جانے سے دل کا گھبرانا، دل کا تنگ پڑ جانا، بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا اور گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا، گناہوں کو کثرت سے کرنا۔ نمبر 11، بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بے چین رہنا۔ نمبر 12، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ نمبر 13، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آنا۔ نمبر 14، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہو جانا۔ نمبر 15، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا۔ نمبر 16، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا کہ ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ نمبر 17، رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات ٹوٹ جانا۔ نمبر 18، ایام میں بے رب تگی ہونا۔ نمبر 19، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس ہونا یا یوں لگنا جیسے کہ کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نکیلی چیز داخل کی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ تو علامتیں ہوئی۔ اگر آپ میں بھی 70% یہ علامتیں پائی جاتی ہے تو آپ کے اوپر جادو ہے، اور یہ مت سوچئے کہ کسی انسان نے ہی جادو کروایا ہو، یہ ہرگز نہیں ہوتا۔ اور اکثر جنات و شیاطین جو جادو کرتے ہیں، اکثر ناپاکی کی حالت میں جب انسان بہت دیر تک رہتا ہے تو اس انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، جادو کر دیتا ہے۔ اور بیت الخلاء میں بہت دیر تک بیٹھے رہنے سے بھی جنات و شیاطین انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور بیت الخلاء میں ننگے سر جانے سے بھی جنات و شیاطین انسان کے اوپر بہت ہی جلد حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر جادو کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کے اوپر جادو کی علامتیں ہیں تو اگر آپ کچھ چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہفتے کے اندر، ایک ہفتے میں یہ تمام قسم کی جادو، جنات، یہ تمام قسم کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ تو کرنا کیا پڑے گا آپ کو؟ آپ وہ چیزیں بھی سنیے۔ نمبر 1، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات پر کامل ایمان اور یقین کا ہونا۔ نمبر 2، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا۔ نمبر 3، ہر وقت پاکی کا اہتمام کرنا، پاک صاف رہنا، باوضو رہنا، اور تلاوت قرآن کریم کی کثرت نیز ذکر کی پابندی کرنا۔ نمبر 4، مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کبھی کبھار یعنی ہفتے میں 2-3 بار کرتے رہنا، وقتاً فوقتاً، جب بھی ٹائم ملے گھر میں تلاوت کرنے کا اہتمام کرتے رہنا۔ نمبر 5، قرآنی آیات پر مشتمل جیسے کہ منزل، ایک کتاب ملے گی آپ کو، اس کتاب کی اپنے گھر میں تلاوت کرے، اور اس کتاب کی تلاوت کرنے کے بعد اس کو پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پیے، اور اس پانی کو اپنے گھر میں چھڑ کے اپنے گھر والوں کو پلائے، تو انشاءاللہ آپ امن و امان میں رہیں گے، حفاظت میں رہیں گے، تمام قسم کے اثرات زائل ہو جائیں گی۔ نمبر 6، صبح و شام کی حفاظت کی مسنون دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرنا، ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی کا اہتمام کرنا، سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام کرنا، یعنی یہ صبح و شام پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لینا۔ تو انشاءاللہ الرحمن ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، اور ہمیشہ کے لیے آپ جادو، جنات اور شیاطین کے اثرات سے حفاظت میں رہیں گے، نظر بد کی اثرات سے حفاظت میں رہیں گے۔ اس ویڈیو سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کے شیئر سے اور لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔